جناب اکثر اوقات اور انسان کو اپنی حیثیت اور بے بسی کا اندازہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک مرض یا کوئی ایک سانحہ یا کوئی ایک واقعہ کس طریقے سے آپ کے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر چکا ہوتا ہے. بات پھیلتے پھیلتے آپ تک آ چکی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بس, اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کبھی وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے اور کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. یہی ہمارے آج کی نیکی کے پہلے مہمان ہیں. اقرار جی ہاں, اور ہم نے آج نیکی کا سیگمنٹ اور طرح سے مرتب کیا تھا, لیکن کل یہ تشریف لائے, ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہ آپ نے اب تک لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے کام کیا ہے اور آپ نے لوگوں سے درخواست کی ہے. میں آپ سے یہ مانگنے آیا ہوں کہ آپ میری موت کو آسان بنا دیں. تو یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے بعد ہم نے پورا اپنا آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا, اور ہم نے کہا کہ آج ہم اخلاق صاحب کو یہاں مدعو بھی کریں گے, انہیں موقع دیں گے کہ وہ بات کریں. وہ جو کہتے ہیں وہ ایک عجیب بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں رہوں گا, اللہ انہیں زندگی دے, ہم ان کے لیے دعا کی بھی درخواست کریں گے, مگر جو ان کی باتیں ہیں وہ ہم چاہیں گے. بینک مینیجر رہ چکے ہیں, ایک بھرپور زندگی گزاری انہوں نے. اگر وہ تصاویر میں درخواست کروں گا ہمارا کنٹرول روم جو ان کی تصاویر ہیں وہ ابھی یا کچھ دیر میں ہم چلا سکیں کہ پہلے کیسے تھے اور اب ان کی بیماری جو ہے انہیں کس نہج تک لے آئی ہے. وہ تصویر دیکھ کے بھی ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کے کیا کیا پہلو اور کیا کیا رخ ہوتے ہیں. باقی ان سے گفتگو سے ذرا ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے کل حکم کیا, ہم نے اس کی تعمیل کی. بہت شکریہ آپ کا. سب سے بڑھ پہلے تو آپ تینوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں, وسیم بدامی اور جنید شیز بھائی کو, کہ جو آپ یہ اس نیکی کے سیگمنٹ کے ذریعے لوگوں کو نیکیاں بانٹ رہے ہیں, اور اس کے صلے میں آپ کے جو حاصل کر رہے ہیں اس کا صلہ, اس کا ریٹرن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو دے سکے گا خدا کے علاوہ, اللہ کے علاوہ. اپنی روزات ہمیں بتائیے. میں اس کیا بتاؤں کہ میں آج سے 6 سال پہلے زندگی بڑی نارمل چل رہی تھی میری. میں ایک مائکرو فائنانس بینک میں مینیجر تھا. پھر آج مجھے پاکستان سے بات کرنی ہے. آج یہاں آتے ہوئے میرا بیٹا جو ہے, وہ بچہ میرا 12 سال کا ہے, وہ آتے ہوئے بہت رو رہا تھا, وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا یہاں. وہ کہتا میں نہیں جاؤں گا, میں وہاں وہ لوگوں کو میرے اپنے اوپر ترس نہیں کھلوانا چاہتا, میں نہیں آنا چاہتا یہاں. لیکن میں اس کو اس طرح لے کر آیا. میں نے کہا دیکھو ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم پاکستانی, میں پاکستانی ہوں. جب آپ کسی کی یہاں پہ مدد کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے آپ ایک وہ چلاتے ہیں نا, پاکستان تجھے سلام. تو میں پاکستانیوں کے پاس جا رہا ہوں, میں پاکستانی ہوں, تم بھی پاکستانی ہو. میں پاکستان سے بات کرنے جا رہا ہوں, اپنے ملک سے. ہم کسی غیر ملک میں نہیں ہیں, ہم اپنے ملک میں ہیں. اور اگر اپنوں سے اگر بندہ کچھ مانگنے جاتا ہے تو وہ مانگنا نہیں ہے, وہ لینا ہے. میں آپ سے مانگنے نہیں آیا ہوں. یہ کیا آپ کی بیماری کا ایک, میری بیماری کا دوسرا نام موت ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ بیماری نہیں ہے, آکاس بیل ہے جمشید بھائی, کہ جیسے ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر وہ چھا جاتی ہے اور اس کو چند مہینوں کے اندر اندر وہ سکھا دیتی ہے. اچھا, آکاس بیل. جی جی. یا یوں سمجھ لیں کہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے, علاج ہے ہی نہیں. اس کے اندر مسلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور جب مسل ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے انسان کے, تو دنیا میں کوئی ایسی ویکسین نہیں بنی کہ جو ان مسلز کو دوبارہ ریپروڈیوس کر سکے یا دوبارہ الائیو کر سکے. آپ کے خاندان میں اور بھی کوئی اس کا شکار ہوا؟ میں اپنے خاندان میں 3 موتیں دیکھ چکا ہوں اسی مرض کی وجہ سے. میرے چچا اسی مرض سے ایک ڈیتھ ہو گئی, میرے والد 1 سال کے اندر اندر چلے گئے, میرا چھوٹا بھائی 2 سال کے اندر اندر چلا گیا, وہ 35 ایئر کا تھا, 35 سال. اب میری عمر 45 سال ہے, اور میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ جیسے میں 80 سال کا کوئی, میری 45 سال ہے, 69 میری ڈیٹ آف برتھ. صحیح. یہ تصاویر میں جو زندگی آپ کی پہلے کی تھی اور اب کی جو ہے وہ. اچھا, اب ہم کیا, یعنی آپ نے جس طرح کہا پاکستانی 3 موتیں میں دیکھنے کے بعد اب 4تھا نمبر میرا, مجھے یقین ہے کہ میں نے زندہ نہیں رہنا. میرے ساتھ میرے فیملی سے ریلیٹڈ میرے
2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا اور 1 یہ میری وائف. آج سے 1 سال پہلے میں ایک اور نجی چینل پہ آیا تھا, کسی اللہ کے بندے نے مجھے انڈیا بھیجا تھا کہ آپ وہاں سے شاید ٹھیک ہو جائیں. اچھا. میں وہاں بھی گیا ہوں, 22 دن وہاں رہا ہوں. 1 سال ہو گیا اس بات کو, میں نے 3-4 مہینے دوا بھی کھائی وہاں کی, لیکن 1% فائدہ نہیں ہوا. میں بالکل چارپائی کے ساتھ چپک کے اور رہ یہ گیا. مجھے کل دکھایا کہ یہ زخم ہے, چونکہ یہ لیٹے رہتے ہیں, مسلز میں اب جان نہیں ہے تو یہ خود وہ نہیں کر سکتے زیادہ, یہ گھٹنوں کے دونوں جانب جو ہے وہ مسلس, یہ تو ایکسٹرنل مسل ہیں جو میرے ڈیڈ ہو رہے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرنل مسل, میرے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کے مسل بھی ڈیڈ ہو رہے ہیں. اور وہ میں جو بھی ڈائٹ کھا رہا ہوں پچھلے 5 سال سے, وہ ویسے کی ویسی پاس آؤٹ ہو رہی ہے, یعنی وہ رک نہیں رہی اندر. اچھا. اور جو ہم ڈائٹ لیتے ہیں وہ رکتی ہے اندر, تو پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, وٹامن سب ملتے ہیں, لیکن وہ جب وہ ملیں گے تو میرے مسلز بنیں گے نا, وہ مل ہی نہیں رہے, وہ نکل رہے ہیں. ایک تو سب سے ایک تو ڈیڈ مسل ڈیڈ ہو رہے ہیں, پھر اوپر سے میرے وہ پروٹین, وہ منرلس جو مجھے ڈائٹ کے ذریعے مل سکتے ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے. ایک تو آپ کے لیے ظاہر ہم دعا کرتے ہیں کہ سب پورا پاکستان دعا کرے اور وہ سب سے اہم, لیکن ایسا کانکریٹ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو اطمینان دے, جس سے آپ کو تھوڑی تسلی اور سکون ملے کہ یہ کام چلے اچھا ہو گیا ہے؟ 5 سال سے میرے موشن بھی نہیں رکے. ایک نارمل آدمی اگر 1 مہینہ اس کو موشن ہو جائے اور وہ 1 مہینہ بیڈ پہ یوں لیٹا رہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی کیا حالت کی. میں تو 5 سال سے بستر پہ ہوں, 5 سال سے میں وہ موشن جو میری مجھے ہو رہے ہیں کہ اب میرے لیٹ کے میری ہڈیاں, میری یہ ریڑھ کی ہڈی, میری یہ سوائے ہڈیوں کے کچھ بچا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میری تصویروں میں کہ میرے پاس اب سوائے میرا ایک کمرہ اور میری ایک 4 دیواری اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. میری زندگی بس وہیں رک گئی ہے. کیا کس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کرائے کا گھر ہے میرے پاس, جتنا جمع پونجی تھی, جتنا کچھ تھا, وہ سب میں نے اپنی بیماری پہ اپنی اس پہ لٹا چکا ہوں. اب کرائے کا گھر ہے اور میرے 3 بچے جو مجھ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ان کے نہ ماموں ہیں, نہ ان کے چچا ہیں, نہ ان کی کوئی پھوپھی ہے, نہ ان کی کوئی خالہ ہے, ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں ہے. تو بس میں بالکل اکیلا ہوں. نہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ پوری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا کیسے کیسے بھائی اور بہنیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی ہدف نہیں دیتے آج پہلی بار ایسا کرتے ہیں کہ آج ذرا ایک اوپن ہے کہ کوئی کس طرح سے, یعنی ایک بالکل ایسے شخص جو اپنی محنت سے ایک بینک کو مینیج کرتے رہے, اس کے مینیجر رہے, ایک بھرپور زندگی گزاری, اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک ایسا امتحان لیا. عروج سے میں ایک دم زوال پہ آ گیا ہوں. اب مجھے صرف یہ فکر رہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے, ان کو گھر ہونا چاہیے ان کے پاس, کہ کم از کم سکون سے رہ تو سکیں اس دنیا میں. بالکل اکیلے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہے ان کا میرے علاوہ, کوئی بھی نہیں ہے. بس ہم صرف اس درخواست کے ساتھ کہ جی میرے پاس میں گرمی مجھے اتنی شدید لگتی ہے, میرا جو گھر ہے بہت گرم ہے, میں اپنے اوپر سارا دن پانی ڈالتا رہتا ہوں. میرے پاس اتنے وہ نہیں ہے وسائل کہ اے سی لگ جائے. میں گھر سے میری لائٹ بند ہوتی ہے, جنریٹر نہیں ہے میرے پاس کہ میں جنریٹر ہو مجھے کنٹینیوس لائٹ ملتی رہے. اس کے علاوہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں. 5 سال سے میں کمرے میں بند ہوں. کوئی ایسا ہو جائے کہ میں کل گاڑی آپ کے پاس آیا تو وہ رینٹ پہ لے کر آیا تھا, جا مجھے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کو اسی طرح سے کیا جائے کہ جو جتنی مدد کر سکتا ہے اس انداز سے وہ ضرور آگے. ابتدائی طور پہ ذرا یہ کر لوں کہ وہی جو ایک بندہ خدا ہے جو کہ آپ تھے, اور وہ جی بالکل کل ایک صاحب آئے تھے, ان کے بھی بہت سارے مسائل تھے, لیکن ہم نے جو ایک چیز اناؤنس کی, سارے منڈی صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے سب سے بڑا کام ان کا کر دیا ہے کہ وہی ان کو اس طرح کا زخم کا مسئلہ, گرمی کے مسائل تھے. تو ہم نے کہا کہ جناب اس بندہ خدا کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے نام پر یہ پلیج کر رہے ہیں کہ ایک اے سی لگوا کے دیں اور اس کا منتھلی بل کی ٹیک کیئر کریں. بالکل ٹھیک ہے, بظاہر چھوٹی چیز لگتی ہے, ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صحیح بات. تو اس سے ابتدا کر لیتے ہیں کہ وہ میں سر آپ ہی کے بہاف پر یہ ان کا کم سے کم یہ تو کریں کہ ایک ایئر کنڈیشن اور اس کا جو منتھلی بل ہے وہ آپ کے ذمہ, اور ایک جنریٹر کا بھی کسی نہ کسی طرح سے ابتدائی طور پر اس کا بھی کمٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو آج شام تک کل تک, یعنی کوشش کریں کہ عید سے پہلے اگر مارکیٹس کھلی ہیں تو یہ کام تو ٹھیک ہو جائے. پھر باقی آگے اور باقی بس یہ کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں. آج ہم آپ نے صورتحال دیکھ لی, بچوں کی تعلیم ہے, بچوں کا مستقبل ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ذرا آسانی سے وہ اگلے جو لمحات ہیں, مجھے تو کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں. تو بس آپ ذرا خود کو ایک جگہ ان کی جگہ رکھ کر دیکھیے, اور اس کے بعد جو آپ کر سکتے ہیں. دونوں کے لیے بہت ٹف امتحان ہے. مجھے ان کی وائف بیٹھے ہوئے سن رہی ہیں, اب کسی اپنے کے لیے سننا یہ الفاظ سننا کہ میں جا رہا ہوں بہت مشکل ہے. لوگوں سے درخواست کرتے ہوئے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے لوگ اچھائیاں
کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگ یعنی ایک بری چیز میں سے اچھائی کو تلاش کر لیتے ہیں. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں انہیں ہم نے ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا ہے, سلام پیش کرنے کے لیے حق نواز اختر صاحب. آپ کا شکریہ سر, آپ یہاں تشریف لے کر آئے. میں چاہوں گا کہ جب آپ سنیں کہ انہوں نے کیا کیا تو پھر بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیجیے کہ کسی ایک وجہ سے نیب نے انہیں کچھ دن کے لیے گرفتار کیا اور پھر یہ جیل گئے. کچھ دن کے لیے, 7-8 دن غالباً 2002 میں 7 ہفتوں کے لیے 7 ہفتوں میں. ان 7 ہفتوں میں بجائے اس کے کہ انسان کچھ اور سوچتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں قیدیوں کے کیا مسائل ہیں. وہاں ایسے قیدی ہیں جو وکیل نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال جو ہے وہ باہر نہیں آ پا رہے ہیں. ایسے قیدی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور ان کی ضمانت ہو چکی ہے, وہ باہر نہیں آ پا رہے ہیں. تو انہوں نے اس برائی میں سے ایک اچھائی تلاش کی اور اب تک 11,000 کے قریب وہاں جو قیدی تھے ان کی رہائی کا یہ باعث بن چکے ہیں. انہوں نے صاحبان ویلفیئر انٹرنیشنل کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی اور ماشاءاللہ اس عمر میں میرا خیال ہے ہم سب کے لیے قابل تقلید مثال ہیں کہ بھرپور انداز میں یہ کام کر رہے ہیں. جیلوں کے اندر فلاحی سرگرمیاں, وہاں قیدیوں کو سہولیات دینا, وہ قیدی جو بے قصور ہیں, رہائی مل چکی عدالت کی جانب سے, صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, زر ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی اگزامپل اور اچھی مثال ہے اور ہم نے سوچا کہ ان سے ذرا بات کر کے ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ضرور لوگوں تک پہنچائی جائے. جناب جزاک اللہ. ہوا یہ کہ جیسے آپ فرما رہے تھے 2002 میں نیب نے مجھے ایک جھوٹے مقدمے میں قید کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل کراچی بھیج دیا. صحیح. اچھا 2-3 دن تک تو میں آپ سے کیا چھپاؤں, میں یہی سوچتا رہا کہ مجھ سے قصور کچھ نہیں ہوا. میں اتنے بڑے حیثیت میں تھا گورنمنٹ میں سیکٹری کے طور پر گریڈ 22 1990 میں ریٹائر ہوا, بڑی عزت سے نام کمایا اور پھر اس کے بعد اپنی کنسلٹنسی کی. تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ, تیسرے دن اتفاق سے میرے بیرک میں ایک صاحب تھے, ان کے پاس قرآن پاک تھا. میں نے وہ ان سے لے کے عشاء کی نماز پڑھ کے اس کو مطالعہ کیا تو سورۃ یوسف پہ وہ قرآن پاک کھلا. میں نے کہا اللہ, سمجھ آ گئی, آپ نے اپنے چہیتے پیغمبر کو بھی قید و بند میں بھیجا ایک ایسے الزام میں جو الزام نہیں تھا, اور پھر یہ ہے کہ ان کو قید کرنے والے بھول گئے کہ وہ قید خانے میں ہیں. ہاں. تو میں نے کہا جی اچھا, اب یہ ہے کہ یہاں سے کسی دن تو رہائی ملے گی, تو اب یہ کام ضرور کرنا ہے کہ یہاں پہ جو لاوارث قیدی ہیں, نادار قیدی ہیں, اس میں سے سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ ہمارے جو امام مسجد تھے, ہماری بیرک کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور دن کی نماز وہ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے نماز کے بعد پوچھا ان سے, تو مولانا آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ صحیح ہے. فرمانے لگے کہ میں کوئی 3-4 سال سے ہوں. ٹھیک. میں نے کہا جی آپ کا مقدمہ کیا ہے؟ صحیح ہے. کہنے لگا جی مقدمے کا تو پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو کوئی وارث نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی مالیت ہے. میری ایک بیٹی ہے بڑی, وہ سنا ہے اس بیچاری نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایک قالین بننے والوں کے ہاں 25,000 میں بانڈڈ لیبر میں چلی گئی ہے. بک گئی ہے, نہیں بیچ دیا, بک گئی ہے, اور جب تک 25,000 واپس نہیں ہوگا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے بھی. تو میں نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک وکیل مقرر کرتے ہیں. تو بیرک والے ساتھیوں نے تھوڑے سے پیسے جمع کیے, ہم نے ان کو تاریخ پہ بھیجا. جسٹ ون ایگزامپل, اتنے سارے 11,000 لوگ اس کے بعد سے اب تک مستفید ہو چکے ہیں. ہم ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی ان کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے تاکہ لوگ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں, اور اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی ماشاءاللہ اس, اور ایک جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں اور صرف یہ آئیڈیا خیال کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا یا نیکی کرنے کا, جنید بھائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایک CNG اسٹیشن کے باہر ان کے مالکان سے اور وہاں بات کر کے ایک فریج رکھوائی, اور اس فریج میں یہ اپنے پاس سے پیسے اکٹھے کر کے ٹھنڈا پانی, ٹھنڈے جوس, فروٹ اور بہترین چیزیں رکھتے ہیں. اور جو مزدور ہیں
جو محنت کش طبقہ ہے, جو غریب لوگ ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ دن بھر وہاں آتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, کوئی جوس نکالتا ہے, کوئی وہاں سے پھل نکالتا ہے. اور یہ ذرا ایک پیکیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں پشاور سے ہم نے مرتب کیا, اور پھر ذرا آ کے ان سے بات کرتے ہیں. واہ. قوربہ کا مطلب کیا ہے ویسے؟ قوربہ جو ہے پشتو زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو کہا جا سکتا ہے میزبان. میزبان جی, یہ میزبان ہے غریب لوگوں کا. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم فریج لگا لیں ایسا جس میں ہم خوراک رکھیں اور جو مستحق اور غریب لوگ ہوں وہ آئے اور اس سے مفت میں خوراک لے جا سکیں. مقصد یہی ہے کہ ہم پازیٹیو انرجی کو پروموٹ کریں. ہمارے لوگوں میں اس فریج سے بھوک مٹنے والی نہیں ہے. ہمارا دو مقصد ہے اس میں. ایک ہمارا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے اس ایشو کی طرف یہاں پہ توجہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے. دوسری یہ کہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے ملک کے لیے بغیر کسی فائدے کے کام کرنے کا جذبہ ہے ان میں. جناب اچھا, میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہاں سے تو کوئی بھی نکال کے لے جائے گا, تو آپ سوچئے کہ جو سی این جی والے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں, وہاں کا جو گارڈ ہے وہ نگرانی کرتا ہے کہ کوئی ایک سے زیادہ نہیں لے کے جائے, جو دکاندار ہے اس نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کیا کہ جی جو فریج آپ میری دکان کے باہر لگائیں اس کا بجلی کا جتنا خرچ ہے, نہیں اتنی پازیٹیوٹی پھیلتی ہے, ہر ایک مدد کرتا ہے ہر ایک آگے, اور صرف ایک فریج ہے. اور بس ہم نے سوچا کہ ان کو بلا کے اپریشیٹ ضرور کیا جائے ذرا بھرپور تالیوں میں. اور میں ایک چھوٹی سی بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا ہوگا یہ کیسی ایک چھوٹی سی ایک چیز کر دی ہے. میں قسماً کہتا ہوں اقرار, یہ چیز اگر امریکہ میں ہوئی ہوتی نا تو یہ امریکہ کی CNN کی ہیڈ لائن ہوتی, کیونکہ وہ اس قسم کے فلاحی کاموں کو جو ان کی بریکنگ نیوز ہوتی ہے اس سے بھی آگے رکھتے ہیں. فلاح کے اور یہ اپنی پاکٹ منی سے آپس میں جو دوست ہیں. تو بس ذرا 1 منٹ میں ہم چاہیں گے کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے کہ آپ ذرا بتائیں, لیکن اس سے پہلے ایک اچھی خبر کہ اللہ کے بندے نے جن کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, جہاں جن کی بہاف پہ آپ نے, انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ جی اے سی بھی انشاءاللہ لگ جائے گا, جنریٹر بھی لگ جائے گا, اور 2 لاکھ روپے ابتدائی طور پر عطیتاً وہ بھی انہیں ہدیتاً دے دیے جائیں گے. تو آغاز یہ ہے, اور ظاہر لوگ کالز کر رہے ہیں اور الحمدللہ مزید جو ہے بس آپ کی گفتگو پر ہی ہم اختتام کریں گے. بالکل جی. میں اس قوربہ فریج کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جو کچھ فرینڈس تھے, ہم جب کالج جاتے تھے تو راستے میں ہمیں مختلف ہم جو ہے مزدور کار جو افراد ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے تھے, وہ صرف ان جوسز اور ٹھنڈا پانی باہر سے دیکھ سکتے تھے اس شاپ میں, کیونکہ ان کی اتنی کمائی نہیں ہوتی. ہم نے سوچا گرمی آ رہی ہے آگے, تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا کچھ ان کے لیے کریں کہ ان کو جو ہے مفت میں ٹھنڈا پانی اور جوسز ہر ٹائم جو ہے ان کے لیے موجود ہو. تو اس پہ ہم نے کام کیا, اپنے پیسے ملا کے فیملی میں ادھر ادھر فرینڈ سے کہہ کے ہم نے پیسے ارینج فریج کا لگا ہوگا نا 30-35 ہزار روپے کا. بالکل. تو ہم نے فریج لگایا وہاں پہ اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے. ہم روزانہ جاتے ہیں وہاں پہ, اس کو ریفل کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو پمپ آنر ہیں ان کو بھی ہم شکر گزار ہیں, کیونکہ آج کل کوئی اتنی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. ایک کام تو یہ ہے کہ وہی بندہ خدا جنہوں نے بھی کیا ہے, ایک فریج انہوں نے آپ کو اور دی ہے, اب آپ ایک اور CNG اسٹیشن تلاش کریں اور وہاں اس فریج کو جو ہے وہ لگائیں, اور اللہ چاہے گا اس کا انشاءاللہ سلسلہ. صرف ایک چھوٹا سا جیسچر ہے, ایک چھوٹی سی کوشش نا, تھوڑی سی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ چھوٹا سا ایک چیز فریج دیتا رہے تو آپ جتنے فریج آپ کو ملیں گا. بالکل. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے علاقے میں کسی ایک جگہ یہ کام کریں, لاہور میں کوئی اسٹوڈنٹ اپنی جگہ, حویلی لکھا میں کوئی اپنی جگہ, اوکاڑا میں کوئی اپنی جگہ, خانیوال میں کوئی اپنی جگہ, نوشہرہ میں کوئی اپنی جگہ, کراچی میں کوئی اپنی جگہ, بلوچستان کے کسی شہر میں اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے مل کے اس طرح کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہائر والوں کا نام سنا ہے نا؟ جی بالکل. ہائر والے جو ہیں, جاوید آفریدی وہ میرا دوست ہے, اس کو پتہ بھی نہیں,
اس کی طرف سے ایک فریج آپ کو میں ابھی کمنٹ کرتا ہوں, 2 فریج ہو گئے. اور وہ میرے جب قابو آ جائے گا نا تو میں جتنے فریج اس کی دکان سے نکال کے لا سکوں گا میں آپ کے لیے کروں گا, اگر آپ یہ کریں گے اس کام کو. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ایک فریج ہے, یہ ہم نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ پاسبل ہے. یہ ایک تو میری طرف سے آپ کو میں ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. چلو انشاءاللہ. اور بھائی یہ آپ اپنے ہاتھ سے دے بھی دیجیے گا, یہ عیدی سمجھ لیں آپ کو, یہ بھی ہے ہمارے مہمان کے لیے, ہمارے آفس سے ہی 25,000 روپے ایک صاحب نے دیے, ان کا بہت شکریہ. تو اسی نوٹ پہ پھر ہم ختم کریں. بالکل اس اچھائی کے پیغام کو کس طرح سے پھیلایا جا سکتا ہے, آپ چھوٹے چھوٹے اچھے کام کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور آپ نے جس طرح کہا نا کہ وہ جوس پکڑ کے اس خاتون کے چہرے پر کیسی خوشی تھی, وہ خوشی آپ کیسے بانٹ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, چھوٹے چھوٹے کاموں سے. یہ مقصد تھا آج حق نواز اختر صاحب کو بھی زحمت دینے کا اور ان اپنے ینگسٹرز کو بھی یہاں بلانے کا. جناب بہت بہت شکریہ. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اسی عزم کے ساتھ ایک بریک پر جاتے ہیں اور اس کے بعد علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, بن تیرے میری ہستی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بس یہ رمضان کی آخری ساعتیں ہیں اور دل تھوڑا سا دکھی بھی ہے کہ ان حضرات سے اب ہم کیسے فیض اٹھائیں گے آنے والے وقتوں کے اندر. اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی ہمیں ان حضرات کی نشست و برخاست نصیب فرمائے. میرے دونوں طرف دائیں طرف علامہ تقی کمیل مہدوی صاحب, میں آپ کے بھائی کو بتاتا رہا ہوں کہ میں ان کو مسلسل کمیل کہتا رہا ہوں اور مجھے تقی کہہ رہے ہیں, اور اب ان کے جب نام ان کا میرے منہ پہ چڑھا ہے تو اب آپ آ گئے واپس. اور مفتی ہمارے میرے پیرانے پیر مفتی محمد اکمل صاحب یہ بھی اس بات پر ہنستے ہیں کہ میں ان کو پیرانے پیر کیوں کہتا ہوں. اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں برکت دے. اچھا حضرت 2 سوال تو باہر سے ہیں جی, ٹھیک ہے. پہلا سوال جی کیا ہے, سنائیں جی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, والدین نے لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر جبراً کہیں کر دی اور اس سے نکاح نامے پر دستخط کرا لیے. ایسا نکاح ہو گیا, اگر ایسا نکاح نہیں ہوا تو اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فقہ حنفی میں لڑکی اگر عاقلہ بالغہ ہو تو ولی کو بھی اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. ولایت مینز اختیار اور اجبار مانے جبر کرنا. جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. بچی سے اس کی رضامندی باقاعدہ معلوم کرنی ہوگی. لیکن یہ رضامندی دو طرح سے کاٹ رہا ہوں, بالغ بھی ذرا بیان فرما دیجئے. بالغ سے مراد لڑکی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے کہ اس میں جب کبھی احتلام ہو جائے یا پھر حیض جاری ہو جائے تو بچی کو بالغہ کہا جائے گا. لیکن اگر 15 سال تک ایسا کچھ بھی نہ ہو تو 15 سال کے بعد وہ ایڈلٹ ہے. ملکی قانون یا ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو بچی ہوگی وہ ایڈلٹ ہے. لیکن ہمارا مذہب 15 سال کو بلوغت کی آخری حد قرار دیتا ہے. اب اگر بچی بالغ ہے تو اس پہ ولایت اجبار حاصل نہیں, بچی کو راضی کرنا ہوگا. لیکن رضامندی 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ بچی خوش دلی سے کہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں, اور ایک یہ کہ دل سے خوش نہ ہو لیکن عمل سے ظاہر کر دے کہ میں راضی ہوں. جیسے اس نے سائن کر دیا اس کے اوپر, اور یا رخصتی ہو گئی تو وہ چلی گئی اور بالکل انکار نہ کیا. اب اگرچہ اس میں دل سے راضی نہیں ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہو جائے گا. ہو گیا, بالکل ہو جائے گا. صرف ایک صورت ہے جس میں نہیں ہوگا کہ وہ آخر تک انکار کرتی رہے, سائن نہ کرے اور بولے مجھے یہ رشتہ منظور ہی نہیں ہے, اور وہ خواہ زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ کے سائن کرا رہی ہیں, سر یوں ہلا دیا اس کا, اور وہ لڑکی نہیں چاہتی ہے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا. لیکن اگر بچی دل پہ جبر کر کے سائن کر دیتی ہے تو یہ جبراً اس کی رضا ظاہر ہو گئی ہے. جب ظاہر ہو گئی تو نکاح صحیح, نکاح ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بلوغت کے اعتبار سے فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا 9 برس, تو وہ 9 برس ہی ہے. ہمارے ہاں پر 9 برس میں وہ بالغ ہو جائے گی, اور یہ 9 برس ہیں قمری سال نہ کہ انگلش ایئر کے. تو وہ جو تقریباً 8 سال میں بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد سے وہ بلوغت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ البتہ اس میں ایک خالی جملہ تفصیل کا تو موقع نہیں, کسی کا بالغ ہونا اور ہوتا ہے, اس کا رشید ہونا اور ہوتا ہے.
اچھا ہاں رشید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس سمجھ کی حد میں بھی ہوں کہ پھر وہ اپنا فیصلہ کرنے کے قابل ہوں. تو وہ بالغ اور رشید جو ہو چکی ہوں ان کا ہی ظاہر ازدواج ہوگا. تو جو تقریباً جو ہمارے یہاں پر معمول کی جو عمر ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر سائن اس نے کر دیا لیکن سائن اس طرح سے کیا کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کی ڈانٹ پڑ رہی تھی, گھر سے نکال دی جاؤ گی, یا یہ کہ اس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں بچا تو بالآخر اس کو سائن کرنا ہی پڑا, وہ کیا کرتی؟ ایسی صورت میں بھی فقہ جعفریہ میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. اچھا ہاں نہیں ہوگا. اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا کہ مثلا اگر وہ پہلے راضی تو نہیں تھی لیکن گھر والوں نے کافی سمجھایا اور اسے کہا اور بار بار کہنے کے بعد پھر بالآخر وہ راضی ہو گئی اور اس نے سائن کر دیا, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر وہ دل سے راضی نہیں ہوئی اور اسے اتنا اجبار کیا گیا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ سوائے اس کے سائن کرے اب, تو ایسی صورت میں وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور ساتھ میں جی بالکل نہیں ہوگا. تو نکاح کے لیے 2 افراد کی کم از کم رضامندی ضروری ہے لڑکی کی طرف سے. ایک تو لڑکا تو ہے ہی, لڑکی کی طرف سے ایک تو خود لڑکی راضی ہو دل سے, اور دوسرا یہ کہ اس کے والد صاحب کی اجازت ہو اگر اس کا پہلا نکاح ہو رہا ہے وہ باقرہ ہے تو, اور اگر والد صاحب کے ساتھ نہیں وہ نہیں ہے تو پھر دادا کی اجازت ہو جائے, اور اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر ولایت ساخط ہو جاتی کسی کی بھی. یعنی یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ بڑا بھائی اس پر پھر حق جتانا شروع کر دے, وہ وکیل وہ نہیں بن سکتا. ماموں چچا وغیرہ جو بزرگ ہیں اگر یہ سب مل کے ظاہر اس کام میں شریک ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں شرعی مسئلہ آ جائے تو وہاں لڑکی ہی کا پھر حق ہے وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے. ٹھیک. اچھا حضرت کل ہم ایک چھوٹی سی بات ہم نے ڈسکس کی, پھر اس کے بعد مجھے اس کے پہ بڑے میسیجز آئے اور میرے سے بے شمار لوگوں نے, وقت کیونکہ محدود ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم ڈسکس کر لیں, تو انہوں نے میرے بڑے سارے لوگوں نے کہا کہ اس مجلس میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ ہمارا ایک میرے ایک دوست نے عمر میں کافی چھوٹا ہے میرے سے, اس نے مجھے بتایا اس کی بڑی بھائی کا انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو بھی کینسر جو بھی جس طرح بھی ہو گیا, تو بھائی کے اپنے 3 یا 4 بچے تھے اور بھابھی عمر میں ذرا سی بڑی تھیں, تو ماں سے بہت پیار تھا بیٹے کو, بڑے بیٹے کو, تو جو بھابھی تھیں انہوں نے بھی بہت خیال رکھا ماں کا. تو ماں نے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کو کہا, اس سے جو اوپر بھی 2 بھائی تھے ان کی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں, اس کی شادی ہونی تھی, 24 یا 25 سال اس کی عمر تھی. ماں نے بہت زور دے کے کہ بھابھی گھر سے نہ جائے اور یہ بے گھر ہو جائے گی اور بچے ایسے ہو جائیں گے, اپنی محبت کے مامتا وغیرہ دے کر شادی کرا دی, اپنی بھابھی سے شادی کرا دی اس کی. تو اس نے شروع میں بھائی کی محبت میں کر لی اور اس نے بولا جب میں نے کی تو میں نے کر لی, اور میں اس وقت کوئی مجھے وہ نہیں تھا, لیکن اب میری کسی طرح اس سے بن نہیں رہی, وہ میرے سے عمر میں بڑی ہے, میں اس کو بیوی بالکل ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا, اور کمپلیکیشن اوپر سے یہ ہو چکی ہے کہ ان کی اپنی بھی ایک بچی ہو چکی ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے علماء کرام رائے دیں میں کیا کروں اپنی زندگی کے بارے میں. یہ شرعی مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن وہ آپ حضرات سے رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے اگر دیکھیں, اگر والدہ کی دل جوئی ہی مقصود تھی تو اب وہ دل جوئی پس پشت کیوں چلی گئی؟ کہ اگر یہ بھابھی کو طلاق دیتا ہے تو کیا ماں کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے گی, بلکہ اب کہیں زیادہ بنے گی. ایک تو شوہر فوت ہوا اور دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی, تو اس کے ذریعے پھر ماں کو بھی تکلیف ہوگی. اگر واقعی ماں کی دلجوئی مقصود تھی اور ان کی رضامندی میں راضی رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود تھا تو اس کا تو بہترین موقع ہے کہ یہ قربانی دیں. تو طلاق تو میں کسی صورت میں نہیں کہوں گا کہ یہ طلاق دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور ان کو بتائیں کہ میری چونکہ مکمل طور پر رغبت آپ کی جانب نہیں ہو رہی, میں آپ کے حق ادا کرتا رہوں گا, نان نفقہ بھی دوں گا, لیکن آپ مجھے دوسری شادی کی خوش دلی سے اجازت دے دیں تاکہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں جو میری مرضی کے موافق ہے, میں اس کو علیحدہ رکھ لوں گا تو میری مرضی بھی پوری ہو جائے گی اور ماں کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور آپ بھی بے سہارا نہیں ہوں گی, تو انشاءاللہ پھر یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. وہ اس کو ہلکی سی یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو یہ میری شادی ہو کر آئی, یہ بھی اس نے مجھے بولا, کہتا میں تو بہت چھوٹا تھا, 8 سال کا تھا, 9 سال کا, 10 سال کا تھا جب یہ شادی ہو کے آئیں, تو انہوں نے تو مجھے بالکل ماں کی طرح رکھا. وہ بھی 16-17 سال کی ہوگی. چیز بالکل صحیح ہے, لیکن یہ تو اس قدم کو اٹھانے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا نا. یعنی نکاح کا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیتا. اب نکاح کرنے کے بعد اسی طرح میں ان عاشقان نامراد سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو مطلب پہلے شادی کر لیتے ہیں, لو میرج ہو جاتی ہے, پھر ان کو سب یاد آتا ہے, امی بھی یاد آتی ہیں, بہنیں بھی یاد آتی ہیں, خاندان بھی یاد آتا ہے, اور پھر وہ دوسری کی بچی کو کہیں پہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. آپ پہلے سوچیں, اپنی طبیعت کو دیکھیں, اپنی کیفیات کو دیکھیں
کہ آگے چل کے آپ اس کو اپنی طبیعت پہ کنٹرول کر کے کسی کا حق مکمل طور پہ ادا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اگر آپ کی طبیعت ایسی آپ کے تابع ہے ہی نہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو پھر کیوں کہ خواہ کسی کی زندگی آپ برباد کر کے اس کو تماشا بنا دیں؟ اس میں سب سے اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو حدیث میں بھی ہے کہ لا تغزی، میں آپ کو ایک سیکنڈ رکوں گا میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ پہ یہ سیگمنٹ ختم۔ مفتی صاحب مجھے ایک سوال یہ آیا، وہ کان میں مسلسل بول رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر رہتی ہوں، کیا مجھے جو زکوٰۃ کے پیسے یہ ملک سے باہر بھی دے سکتی ہوں کسی کو، یا مجھے ادھر ہی دینے ہیں، پاکستان میں ہی دینے ہیں؟ جہاں مرضی دے دیں، بس مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے، صحیح مصرف ہونا چاہیے، چاہے وہاں دیں چاہے یہاں دیں، وہاں دیں چاہے۔ جی حضرت۔ لیکن جو نکاح ہے نا، نکاح کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے آگے کہ یہ ایک وہ فیصلہ ہے کہ جس پر خالی دو افراد نہیں، دو خاندانوں کی پوری آگے زندگی کا دار و مدار ہے، اور اس پہ بہت سارے پھر مسائل ہیں جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے۔ یہ کوئی ہمارے روزمرہ کی روٹین کے ہمارے معاملات کی طرح نہیں ہے۔ کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا اس میں کچھ آداب ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے، اور ان میں یہ ضروری ہے کہ پہلے سے انسان اس بات کو سوچے، جو میں حدیث پڑھ رہا تھا، لا تغزی وانت الغضبان، غصے کے عالم میں بھی فیصلہ نہ کرو، اور جب بہت زیادہ تم پر محبت غالب ہے تب بھی کوئی فیصلہ اور وعدہ نہ کرو۔ تو یہ دو بہت بنیاد سائیکولوجیکل اس کا ایفیکٹ جب غصے میں ہوتا ہے انسان، ہو سکتا ہے کہ بہت برا فیصلہ کر لے، بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، جو کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کرو ورنہ پشیمان ہوگے، اور کہ اگر تم پشیمان نہ ہو تو تمہاری نادانی دائمی ہے، اس کا مطلب یعنی اس کے بعد بھی تمہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ کہ وہ کیفیت، دوسرا یہ کہ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ کر لینا، اس میں بھی انسان سوچتا نہیں ہے اس وقت کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد اب جیسے یہ صاحب ہیں تو ان کو یہ تمام معاملات کے جناب میں اس وقت 8 یا 10 برس کا تھا تو یہ ساری باتیں وہ پہلے کی تھیں، اب تو معاملہ گزر چکا ہے، پہلے سوچنے کی اب تو معاملہ جو ہے وہ ایک میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں، ایک میڈیکل کے ٹیچر تھے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو کون سا انجیکشن لگے گا؟ اس نے کہا فلاں انجیکشن لگے گا۔ تھوڑی دیر بعد آگے پڑھاتے رہے، 10 منٹ بعد بچے نے کہا کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں وہ انجیکشن لگے گا۔ تو ٹیچر نے اسے کہا کہ بیٹا آپ کا مریض مر گیا، اب وہ جو ہو چکا تھا وہ تو ہو گیا، تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ والا فیصلہ تو ہو گیا، اب اس کو آگے اس میں جیسے مفتی صاحب نے ایک سولوشن یہ بھی دے دیا کہ وہ دوسرا ازدواج کر لیں اگر ان کے پاس اس قسم کا ایک سلسلہ ہے اور وہ وسائل مہیا ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کے خاندان والوں کو بھی اس معاملے میں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ شاید اس کے ذہن میں یہ، میں دوسرا سوال بھی آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ جی پوچھیے ذرا، دوسرا سوال بھی تھا آپ کے پاس۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شریعت میں منگنی کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت جی بس جی ہاں، یہ اصل میں منگنی ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے، وعدہ نکاح، کہ ہم بچی کا نکاح آپ کے ساتھ یا لڑکے کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس کی بس اتنی ہی شرعی حیثیت ہے کہ یہ بظاہر آئندہ کے لیے ایک وعدہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کو نکاح قرار دیا جائے۔ اچھا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کی منگنی ہو چکی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام مت دو، کیونکہ جب اس طرح کا وعدہ ہو چکا ہو، خاص طور پہ منگنی کی تقریب بھی ہو چکی ہو، تو گویا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ بظاہر ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ نکاح کا پیغام اس پر بھیجتے ہیں تو پھر کلیش پیدا ہوگا اور بیچ میں تفریق پیدا ہوگی، لیکن اس کی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر منگنی ہو چکی ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکا لڑکی اب آپس میں ٹیلی فون پہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا، وہ ابھی میاں بیوی نہیں ہے، تو مثل اجنبی ہیں اور اجنبی سے گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ اور میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ بعض اوقات لڑکا لڑکی شروع میں ہی اتنا کھل جاتے ہیں کہ جو بعد میں کبھی ایجاب و قبول کے بعد چیزیں ظاہر ہونی چاہیے تھیں، اور ظاہر ہونے کے بعد پھر بامر مجبوری کے جب تو نکاح ہو گیا، نکاح نبھانا پڑتا، وہ پہلے سے ہی انسان ذہن بنا لیتا ہے کہ ارے بھائی اس میں تو یہ چیز موجود ہے، رشتہ کرو ہی نہیں ورنہ بعد میں پھنس جاؤ گے، اور پھر رشتے خراب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ منگنی اتنا تو ہے کہ وعدہ نکاح ہے، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ لوں؟ جی 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 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی تم نکاح کرا دیا کرو، یہ نکاح تم نکاح کرایا کرو، بہتر ہے اس کے آثار وہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ نکاح کرا دیا جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا،
हूँ जरा